رسوله الكريم أما بعد. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، کیونکہ تاریخ صرف گزرے ہوئے واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ قوموں کی شناخت، تہذیب، کردار اور روشن مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے پیارے وطن ہندوستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ دن صرف خوشی منانے کا نہیں بلکہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنے، اپنے بزرگوں اور شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے اور اپنے وطن کی عظمت کو سمجھنے کا دن ہے۔ میری بہنوں، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں ہندوستان کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک ایسی عظیم سرزمین آتی ہے جس نے ہزاروں برس سے علم، تہذیب، ثقافت، فلسفہ اور روحانیت کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہونے والی وادی سندھ کی تہذیب اسی سرزمین پر قربان چڑھی۔ موہن جودڑو اور ہڑپا کے آثار آج اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں اس وقت بھی منظم شہر، پختہ سڑکیں، نکاسی آب کا جدید نظام، تجارت اور ترقی یافتہ معاشرہ موجود تھا جب دنیا کے کئی علاقے تہذیب کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے تھے۔ میری بہنوں، وقت کے ساتھ ہندوستان میں عظیم سلطنتیں قائم ہوئی۔ موریہ سلطنت نے مضبوط سیاسی نظام قائم کیا، چندرگپت موریہ نے ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھی اور اشوک اعظم نے انتظام، تعمیرات اور عوامی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی۔ اس کے بعد گپتا دور آیا جسے ہندوستان کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں ریاضی، فلکیات، طب، ادب اور فلسفہ نے غیر معمولی ترقی کی، جبکہ نالندہ اور تکششیلا جیسی عظیم درسگاہیں دنیا بھر کے طالب علموں کے لیے علم و تحقیق کے روشن مراکز بن گئی۔ میری بہنوں، یہ ہندوستان کی سب سے بڑی خوبی اس کا تنوع ہے۔ یہاں مختلف زبانیں بولی گئی، مختلف تہذیبیں پروان چڑھی اور مختلف مذاہب نے فروغ پایا، ایک دوسرے سے سیکھے ہوئے ایک مشترکہ تہذیب کو جنم دیا۔ یہی تنوع ہندوستان کی اصل طاقت اور پہچان ہے۔ 8ویں صدی میں عرب تاجروں کے ذریعے اسلام کا تعارف اس سرزمین سے ہوا، تجارت کو فروغ ملا، مدارس، کتب خانے اور علمی مراکز قائم ہوئے، علم و ادب کی ایسی سرپرستی کی کہ ہندوستان دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ فن تعمیر نے نئی بلندیوں کو چھوا، اسی دور میں اردو زبان میں نشو و نما پائی جو آج ہندوستان کی مشترکہ تہذیبی وراثت کی خوبصورت علامت ہے۔ تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور فتح پور سیکری جیسی عظیم یادگاریں آج بھی اس دور کے فن، محنت اور تعمیراتی مہارت کی زندہ مثالیں ہیں۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر صوفیاء کرام نے محبت، رواداری، خدمت خلق اور بھائی چارے کا ایسا پیغام عام کیا جس نے ہندوستان کی تہذیب کو مضبوط اور خوبصورت بنایا۔ میری بہنوں، لیکن تاریخ کا سفر یہیں نہیں رکا۔ جلد ہی ایک ایسا دور آیا جب ہندوستان غیر ملکی اقتدار کے شکنجے میں جکڑ دیا گیا اور آزادی خطرے میں پڑ گئی۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک کڑا امتحان تھا۔ 18ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے بہانے ہندوستان میں داخل ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ اس نے پورے ملک پر اپنا سیاسی اقتدار قائم کیا۔ انہوں نے صرف حکومت نہیں کی بلکہ قوم کی آزادی، معیشت اور تعلیمی نظام کو بھی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ وہ سرزمین تھی جہاں آزادی کی شمع کبھی بجھنے نہیں دی گئی۔ وہ بھول گئے تھے کہ ہندوستان کی مٹی میں ایسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں جو سر کٹانا جانتے ہیں مگر سر جھکانا نہیں جانتے۔ 1857 کی جنگ آزادی برپا ہوئی۔ یہ صرف سپاہیوں کی بغاوت نہیں تھی بلکہ آزادی کی پہلی منظم جنگ تھی۔ اس جنگ میں علماء کرام نے سب سے آگے بڑھ کر قیادت کی۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ حضرت مولانا احمد اللہ شاہ میدان جنگ میں شیر کی طرح لڑے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے مجاہدین کی قیادت کی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ جب انگریزوں نے بغاوت کو کچل دیا تو ہزاروں علماء کو پھانسی دے دی گئی، ہزاروں کو کالا پانی بیچ دیا گیا، مدارس بند کر دیے گئے، لیکن ایمان کی روشنی بجھ نہ سکی۔ اسی ظلم کے بعد دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا تاکہ علم بھی زندہ رہے، دین بھی محفوظ رہے اور آزادی کی روح بھی باقی رہے۔ میری بہنوں، پھر وقت نے کروٹ لی۔ حضرت مولانا شاہ نے ریشمی رومال تحریک شروع کی۔ اس کے بعد انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا اور مالٹا کی جیل میں قید کر لیا، مگر ان کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی قوم میں آزادی کی روح بھوکی۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تقریروں سے قوم کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر، رانی لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے، نانا صاحب، بیگم حضرت محل اور بے شمار جانبازوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر آزادی کی ایسی چنگاڑی روشن کی جسے انگریز بھی بجھا نہ سکے۔ اس کے بعد آزادی کی تحریک پورے
ہندوستان میں پھیل گئی۔ اسی جدوجہد میں مہاتما گاندھی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، پنڈت جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، اشفاق اللہ خان، عبدالغفار خان، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد اور بے شمار مجاہدین نے اپنے اپنے انداز میں حصہ لیا۔ یہی ہندوستان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ آزادی کی یہ جدوجہد کسی ایک مذہب، زبان یا طبقے کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی مشترکہ جدوجہد تھی۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر برادران وطن نے کندھے سے کندھا ملا کر آزادی کی اس تحریک کو کامیابی تک پہنچایا۔ بلاخر وہ تاریخی لمحہ بھی آیا جب 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان نے آزادی کی نئی سنتے کی۔ یہ آزادی لاکھوں شہداء کی قربانیوں، بے شمار ماؤں کی دعاؤں اور مجاہدین آزادی کی مسلسل جدوجہد کی قیمتی ثمر تھی۔ میری بہنوں، اگر ہم تاریخ کی اوراق پر نظر ڈالیں تو یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی۔ کسی نے پھانسی کا پتھر چوما تو کسی نے جیل کی سلاخیں برداشت کی، کسی نے اپنا گھر چھوڑا تو کسی نے اپنا بیٹا قربان کیا، کسی نے اپنی جوانی وطن پر نچھاور کر دی۔ آج اگر ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ لاکھوں شہداء کے خون کا قرض ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ آج دشمن کی شکل بدل گئی۔ آج جہالت دشمن ہے، آج بدعنوانی دشمن ہے، آج اخلاقی زوال دشمن ہے، آج منشیات دشمن ہے۔ آج ہمیں تلوار سے زیادہ قلم کی ضرورت ہے، آج ہمیں نفرت سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے، آج ہمیں تقسیم سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ یاد رکھے، قومیں صرف عمارتوں سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے بنتی ہے۔ قومیں صرف نعروں سے نہیں بنتی، قومیں قربانی سے بنتی ہے۔ قومیں صرف خواب دیکھنے والوں سے نہیں بنتی بلکہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والوں سے بنتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی اصل طاقت صرف اس کی فوج، معیشت یا آبادی نہیں بلکہ اس کی وحدت میں کثرت ہے۔ مختلف زبانیں، مختلف ثقافتیں، مختلف مذاہب اور مختلف روایات رکھنے کے باوجود ایک قوم بن کر رہنا ہندوستان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم علم کو اپنی طاقت، کردار کو اپنی پہچان، محنت کو اپنا شعار اور اتحاد کو اپنی سب سے بڑی قوت بنائیں۔ نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دے، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرے، جو ہم انصاف، ترقی اور خوشحالی کی مثال بنے۔ اسی جذبہ اتحاد، خودداری اور قومی بیداری کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں یوں بیان فرمایا: یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن ہندوستان کو امن، سلامتی، ترقی، خوشحالی اور باہمی محبت کے گہوارہ بنائے اور ہمیں ایسا باکردار، باعلم اور بعمل شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی خدمت کے ذریعے اپنے وطن کا نام روشن کرے۔ آمین۔ ہمارے لیے